اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے۔ آپ کی زیارت اہل ایمان کے دلوں کی راحت، آپ سے محبت کامل ایمان کی علامت، اور آپ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کو نوازنے کی منظر کشی اس شعر میں کتنی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے۔ چنانچہ شاعر فرماتے ہیں، آتا ہے غلاموں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے غلاموں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کو نوازنے کا انداز بھی کیا خوب تھا۔ آئیے اس بارے میں تفصیل سے سنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حضرت اسلم بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کجاوے پر سامان رکھا کرتے تھے۔ حضرت ایمن بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزگی حاصل کرنے کے برتن کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے تشریف لے آتے تو آپ وہ برتن بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے علاوہ اہل و عیال کے اخراجات پر نگران تھے۔ حضرت حسان اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ہاکا کرتے تھے۔ شاہ حبشہ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بھانجے یا بھتیجے حضرت ذو مخمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ حضرت ربیع اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا برتن پیش کرنے کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا مبارک پہنانے کی ذمہ داری لے رکھی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء عمرہ کے لیے تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اونٹنی کو چلایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک اور علم فرائض کے بہت زیادہ جاننے والے اور بہت بڑے شاعر تھے، لیکن آپ نے بطور اعزاز دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کو ہانکا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلحہ برداری کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام طور پر معاشرے میں کسی کی خدمت کرنے میں اونچ نیچ کا ہونا معمول کی بات ہے اور اس کے نتیجے میں رد عمل کا بھی اظہار کیا جاتا ہے، مگر قربان جائیے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اپنے خدمت گاروں کے ساتھ بے مثال شفقت کا برتاؤ رکھا۔ خدمت کرنے والوں کو حقیر سمجھنا عام سی بات ہے، مگر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدمت گاروں کو اپنے پاس رکھ کر چوٹی جتنی بلند عظمت سے نوازا کہ جب کوئی آپ کا خدمت گار صبح کی نماز کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور پانی کا برتن پیش کرتا تو آپ اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے۔ بسا اوقات ٹھنڈی صبح میں بھی پانی کا برتن آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو آپ اس وقت بھی آپ اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیتے۔ یہاں تک کہ مدینے کی کسی باندی یا کوئی بچی کو آپ کی بارگاہ میں کوئی کچھ بات عرض کرنی ہوتی یا آپ کو کسی کام کا کہنا ہوتا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عاجزی اور تکبر کی تمام اقسام سے براعت کی دلیل ہے۔ عام طور پر خدمت کرنے والوں کو بات بات پر روکنا ٹوکنا اپنا حق سمجھا جاتا ہے، اس کا مقصد ان کی ذلت اور رسوائی کرنا ہوتا ہے، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ان تمام عیوب سے پاک تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ کسی عورت کو مارا۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوٹی ہی عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر و حضر میں خدمت کی۔ میرے کسی کام کے کرنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ کسی کام کے نہ کرنے پر یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ عام طور پر معاشرے میں خدمت کرنے والوں کے ساتھ ایسا تکلیف دینے والا انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ جس سے وہ نجات پانے، جان چھڑانے اور بھاگ جانے کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدمت گاروں کے ساتھ ایسا سلوک اختیار فرمایا کہ جس کی برکت سے وہ خدمت گار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جان چھڑکنے اور حضور کے قریب ہونے کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں دشمنوں کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ جب وہ انہیں بازار میں بیچنے کے لیے لائے تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر
اپنی پھپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت میں بطور خدمتگار پیش کیا۔ جب آپ کے بھائی حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں بطور غلام پیش ہیں تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، زید کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہیں ہیں، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہیں تو میں نہیں روکوں گا۔ یہ سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ حضرت جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کی رائے اپنے رائے سے بہتر دیکھی، وہ اس طرح کہ میں نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فراق یعنی جدا ہونے کا مشورہ دیا، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال یعنی قریب رہنا چاہا۔ وہ مجھ سے بہتر رائے والے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انداز مصطفیٰ میں خادم کو دعا سے نوازنا بھی ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، انس آپ کے خادم ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں دعا ارشاد فرمائی، اے اللہ، اس کے مال و اولاد میں اضافہ فرما، اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا خادم ہماری ضرورتوں کو ہمارے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کر دیں، اور ہم اس کی شدید ضرورتوں کو بھی پورا نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک یہ تھا کہ آپ خود خادم سے پوچھا کرتے تھے، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ ایک دفعہ ایک خادم نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری ایک حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری حاجت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، میری حاجت یہ ہے کہ آپ روز قیامت میری شفاعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، تو کثرت سجود سے میری مدد کر۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرما لیتے اور آپ گھر تشریف لے جاتے۔ میں پھر آپ کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہو تو میں کافی دیر تک آپ کے دروازے کے باہر ٹھہرا رہتا، یہاں تک کہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہتے، اور میں تھک جاتا اور میں سو جاتا۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول رات کے وقت حضور کی خدمت کے لیے حاضر تھے، تو دریائے رحمت جوش پر آیا۔ حضور نے فرمایا، مانگو۔ وہ صحابی تھے، اختیارات مصطفیٰ کی وسعت دن رات آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بارگاہ ہے جہاں اگر مگر نہیں۔ عرض کی، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا، اور عرض کی، بس یہی۔ فرمایا، تو کثرت سجود سے میری مدد کر۔ انداز مصطفیٰ میں خادم کے بیمار ہونے کی صورت میں اس کے گھر تشریف لے جانا بھی ہے۔ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے سہرانے بیٹھ گئے اور فرمایا، مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا باپ وہیں موجود تھا۔ اس نے کہا، ابو القاسم جو کہتے ہیں مان جا۔ لہٰذا وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔